اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام تدبر قرآن سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ کہ جس کے لیے کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس انتہائی مقدس اور قدر کی رات پر نازل کیا۔ دنیا کی ہر کتاب اور ہر کلام اپنے مطالعے کے لیے مخصوص قوانین و ضوابط کا طلبگار ہے۔ ادبی کتابیں پڑھنے کے لیے ان ضابطوں پہ نظر رکھنا ضروری ہے جو ادب کی تفہیم کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تاریخی اصطلاحوں کی واقفیت ضرور حاصل کی جائے۔ قرآن کریم جو کہ ہمارے مالک کا کلام ہے، اس کے مطالعے کا بھی اصول و آئین ہے۔ قرآن کریم بھی کچھ اصول و آئین کا طلبگار ہے۔ یہ اصول و قوانین جو خود قرآن، حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کے فرمودات سے حاصل ہوئے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام کسی تعارف کی احتیاج نہیں رکھتا۔ علمی مذہبی حلقوں میں، ادبی حلقوں میں آپ بہت قابل قدر نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، اور میں کہوں گا کہ صرف ملت تشیع نہیں، ملت اسلامیہ کے لیے آپ ایک اثاثہ ہیں۔ جامعہ کراچی سے فارغ التحصیل، جامعہ مصطفیٰ عراق سے وابستہ، اس کے علاوہ دیگر تعلیمی اور تدریسی اداروں سے آپ کا تعلق ہے۔ جی ہاں، بالکل، میں ذکر کر رہا ہوں ذاکرہ عالمہ سیدہ سیما زیدی صاحبہ کا۔ السلام علیکم خانم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانم، سب سے پہلے تو شکریہ قبول کیجئے قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے کہ آپ نے اپنے انتہائی بیزی شیڈول میں سے یہ ہماری رہنمائی کے لیے وقت نکالا ہے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا خانم، میں سیدھا اس بات کی طرف آؤں گا، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید جس کے بارے میں ہم اس کے تقدس کے حوالے سے بہت اقوال ہم سنتے بھی رہتے ہیں تقاریر میں، اور ڈفرینٹ جگہوں پہ لوگ ان باتوں کو استعمال کرتے ہیں، نجی محفل میں بھی وہ ہوتی ہیں، لیکن شاید کچھ باتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو صرف ہم سننے کے عادی ہو گئے ہیں، اور سن کے ان الفاظ نے شاید اپنے ان تقدس کی اہمیت کو برقرار نہیں رکھا ہے۔ وہ ہم اتنا عادی ہو گئے اس چیز کے، جیسے کہ وہ علامہ طالب جوہری صاحب کہا کرتے تھے کہ سورج بھی ایک آیت ہے مگر روز دیکھتے ہیں، تو اب وہ ہمیں آیت لگتا نہیں ہے، ہم اس کے یوز ٹو ہو گئے۔ تو یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید اٹ سیلف، اس کتاب کا تعارف آپ کے ان الفاظ میں دینا چاہیں گے کہ یہ کتاب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہم دراصل جس پروگرام کو آج آغاز کر رہے ہیں اس میں ہمارا بنیادی مقصد چونکہ قرآن کریم سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان سننے والوں کے لیے اس سوال کو قائم کرنا چاہوں گی کہ آیا ہم نے قرآن ہی کو سب سے اعلیٰ اور بہترین کتاب ہدایت کے طور پر کیوں چنا؟ اس لیے کہ ہم اس وقت جس صدی میں موجود ہیں وہ صدی انتہائی ترقی یافتہ دور کی نمائندگی کرتی ہے، اور اس وقت انسانیت اور انسان جس علم و ترقی کی بلندی پر ہے، اس زمانے میں قرآن کریم کو کتاب ہدایت کے طور پر ماننا اور اس سے اپنی ہدایت کے لیے اصولوں کو چننا اور اصولوں پر قائم رہنا، ان پر عمل کرنا، یہ سب سے اہم ترین سوال ہے جو ہم سے پوچھا جانا چاہیے، اور میں چاہوں گی کہ ہم اس سوال ہی کے تحت اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں، اس لیے کہ جہاں اتنا کچھ علم کی صورت میں اس زمانے میں ہمارے پاس موجود ہے، وہاں دین کی طرف بلانے کے لیے یا دین کے ذریعے زندگی کو بہترین انداز میں گزارنے کے لیے ہم چونکہ قرآن کریم کو ایک بہترین کتاب اور ایک بہترین راہ ہدایت تسلیم کرتے ہیں، تو اس میں
بنیادی طور پر نقطہ یہی ہے کہ دیکھیں، ہم بھی اس دنیا میں جب بھی کسی علمی مصدر کی طرف رجوع کرتے ہیں، کسی علمی یعنی سورس کی طرف، کسی علمی استفادے کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں، تو ہمارا اس وقت پیش نظر ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہماری یہ آگاہی اتنی عمیق اور اتنی گہری ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر موجود تمام مسائل کے حل معلوم کرنے کے لیے اس منبع کو، اس سورس کو یعنی الٹیمیٹ سمجھیں، کمپلیٹ سمجھیں، مکمل سمجھیں؟ اس حوالے سے اگر میں کہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے تمام ضروریات کو، تمام مشکلات کو، تمام پرابلمز کو کما حقہ سمجھ سکتے ہوں، تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس تمام ضرورت اور مشکلات کے حل کے لیے ہمیں کس طرح رجوع کرنا چاہیے۔ آیا اس حل کے لیے ہم اپنے ہی جیسے کسی شخص کی بنائی ہوئی کسی تخلیق کو، یا اپنے ہی جیسے شخص کی، چاہے وہ کسی بھی علمی مرتبے پر ہو، اس کی طرف سے لکھی گئی کسی تحریر، کسی کتاب کی طرف رجوع کریں، یا ہم اپنی تمام ضروریات اور مشکلات کے حل کے لیے ہم اس خالق دو عالم کی طرف رجوع کریں جس نے ہمیں تخلیق بخشی، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور جب اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو پھر لازمی سی بات ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے بھی ایک ایسے انتظام کو ضرور برقرار رکھا ہوگا، ایک ایسے وسیلے کو ضرور ہمارے لیے فراہم کیا ہوگا کہ جس کے مقابل اس دنیا میں موجود کوئی بھی وسیلہ نہیں آ پائے گا۔ لہٰذا اگر ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس کی بنیادی اور الٹیمیٹ وجہ یہ ہوتی ہے کہ دراصل یہ قرآن خود خداوند متعال کا کلام ہے، یعنی یہ وہ گفتگو ہے جو پروردگار عالم نے اس انسان کو، جسے خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے اپنی خلقت پر ناز کیا، احسن تقویم کہہ کر پروردگار عالم نے مخاطب کیا ہے، تو یہ قرآن کے خداوند متعال کا کلام ہے، اس پروردگار عالم کا کلام کہ جس کا نزول جو پروردگار عالم نے اس کائنات میں کیا ہے، وہ اس نزول کے لیے بھی اس نے سب سے افضل ترین شخصیت کو منتخب کیا، بے شک قلب مطہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی وہ خود سے کچھ بھی کوئی کلام کرتے ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو کچھ پروردگار عالم چاہتا ہے، اور ان کی رضا اور رغبت سوائے مرضی پروردگار کے حصول کے اور کچھ نہیں رہی۔ لہٰذا جب پروردگار عالم نے اس قرآن کے نزول کے لیے بھی ایسی لاریب شخصیت منتخب کی ہے، تو پھر اس کتاب کے اندر موجود ہدایت کتنی لاریب ہوگی، کیسی بے مثل ہوگی۔ لہٰذا ہمارا قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا دراصل اس حوالے سے بھی ہے کہ ہم جب اپنی ضروریات کی طرف، جب اپنی مشکلات کی طرف جائیں تو ان تمام مشکلات کے حل کے لیے ہمارے پاس وہ منبع ہونا چاہیے کہ جو ہمیں ایک ایسا راہ حل دے جس میں کوئی کجی نہ ہو، جس میں کوئی کمی نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ خانم، یہاں ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے گا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا، بلکہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت چونکہ ہمارا جو تخاطب ہے وہ نوجوان طبقہ زیادہ ہے کہ جو ہمیں سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اس حوالے سے آپ کو بھی شاید یہ تجربہ ہوا ہوگا تدریسی حوالے سے، اور مجھے بھی اکثر ہوتا رہتا ہے نجی محافل میں کہیں بھی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ قرآن کی طرف رجوع کیا جائے، مگر اس سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے اس پہ آپ کیا دلیل دینا چاہیں گی کہ قرآن الہامی کتاب، جب انسان اس کے الہامی ہونے پہ یقین کرے گا پھر رجوع کی طرف جائے گا؟ دیکھیں، یہ الہامی کتاب ہونا تو نص ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے رسول اکرم کے کو چنا، اور اس کے خود قرآن کریم کے اندر جو گفتگو پروردگار عالم کر رہا ہے، اس میں نہ صرف اپنی اس کتاب کی حیثیت اور وقت کو بتایا جا رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کو بھی پروردگار عالم نے موضوع گفتگو بنایا۔ یعنی آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قرآن کریم ہے، تو ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ توریت نازل ہوئی، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ
انجیل نازل ہوئی، اس لیے کہ توریت کا نازل ہونا، انجیل کا نازل ہونا، زبور کا نازل ہونا، خود قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جو ان 3 کتابوں کی موجودگی اور ان کے نازل ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ بے خود شک اگر ہم اہل کتاب سے پوچھیں، اہل توریت سے پوچھیں، اہل انجیل سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ توریت یا یہ انجیل جو آپ کے پاس موجود ہے، جس کو آپ اپنے لیے راہ ہدایت سمجھے ہوئے ہیں، الٹیمیٹ بک بالکل سمجھے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ثبوت ہے کہ قرآن یہ خدا کی جانب سے نازل ہوئی ہے؟ یہ ثبوت صرف اور صرف اہل مسلمان یعنی اہل اسلام پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے وہ نہ صرف اپنی کتاب کی وقت اور حیثیت کی نمائندگی کر رہی ہے، بلکہ دوسری جانب توریت، زبور اور انجیل کے نازل ہونے کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں ہی قرآن کریم کی اہمیت کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یعنی جب اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا، ایک کتاب اللہ اور ایک میری اطرت، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ متمسک رہیں گے۔ یعنی اگر میں یوں کہوں کہ ہم اگر قرآن کریم سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو بغیر اہل بیت کے یہ ممکن نہیں ہوگا، اور اگر ہم اہل بیت کی طرف رجوع کرنا چاہیں تو بغیر قرآن کریم کے ہم ان کے وسیلے سے مکمل طور پر مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ تو ان دونوں چیزوں میں اتنی زیادہ مشابہت اور اتنی زیادہ یعنی ارتباط ہے کہ کوئی بھی ایک چیز دوسری چیز کے بغیر مکمل طور پہ سمجھی نہیں جا سکتی۔ لہٰذا قرآن کریم کے لیے یہ بالکل یعنی اظہر من الشمس جسے آپ کہتے ہیں کہ جیسے سورج جب نکلتا ہے تو اس کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سورج نکل آیا ہے، سورج کا نکلنا ہی یعنی دن کی روشنی کا آ جانا خود اس بات کی گواہی ہے کہ سورج نکل آیا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کا خداوند عالم کا کلام ہونا بالکل اسی طرح سے ہے کہ یہ پروردگار عالم کا کلام ہے، اور اس کے لیے تو خود تاریخ بھی گواہ ہے کہ عربوں نے مسلسل ایک پورا زور لگا لیا، اس لیے کہ چونکہ عرب میں نازل ہوا تو انہوں نے مکمل طور پر کوشش کی کہ کسی طرح سے اس جیسا کوئی لے کر آ جائیں، کوئی ایسی آیت، کوئی ایک آیت بھی لے کر آ جائیں، بلکہ خود پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر یہ یعنی جستجو کے لیے، یہ چیلنج کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کہا کہ اگر تم کوئی ایک سورہ ہی اس جیسا بنا لاؤ یا کوئی ایک آیت ہی اس جیسی بنا لاؤ، اور یقیناً تم نہیں بنا پاؤ گے چاہے تم جن و انس مل کر بھی اس کام کو انجام دو۔ بالکل ایسے قرآن کریم جہاں ہمارے لیے راہ ہدایت دے رہا ہے، وہاں پر دوسری جانب ہمیں بھی اپنی ان تمام ضروریات، اپنی تمام حاجات، اپنی تمام مشکلات کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن کریم بھی کچھ اصول و ضوابط طے کرتا ہے اس حوالے سے کہ وہ کون سے اصول ہیں کہ جن کی بنا پر قرآن ہی کو ایک بیسٹ بک کے طور پر، ایک بیسٹ راہ ہدایت کے طور پر ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ لہذا اگر ہم اپنی ضروریات کو پر اچھا گرپ رکھ سکتے ہیں تو میں کہوں گی کہ چند اصول ہیں کہ جن کے تحت ہم یہ طے کر سکیں کہ آیا ہم نے قرآن ہی کو کیوں منتخب کیا۔ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہماری زندگی میں پہلا اصول یہ ہے کہ ہماری زندگی کے جتنی بھی مادی اور غیر مادی جتنی تمام ضروریات ہیں، اگر ان کا حل ہمیں قرآن کریم میں مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے بہترین راہ ہدایت ہے۔ اور اس بات کے لیے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم نہ صرف مادی بلکہ غیر مادی ضروریات، جس میں ہمارے احساسات، جس میں ہمارے جذبات، جس میں ہماری روحانیت، جس میں ہماری پاکیزگی نفس، یہ تمام چیزیں اگر ان ضروریات کے لیے بھی قرآن کریم ایک بہترین حل پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ہمارے لیے ایک بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر ہم یہ سمجھیں کہ انسانی قدر اور اس کی شخصیت کا جو نکھار ہے، اس کا جو کمال ہے، وہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں، تو اگر ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد، اس لیے کہ یہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جو صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہے گا، اس کو
بظاہر جسے آپ موت کہتے ہیں، یہ موت اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ فنا ہو جائے گا، بلکہ اس حوالے سے ہے کہ اس کا انتقال اس دنیا سے اگلی دنیا میں ہو جائے گا۔ لہٰذا صحیح، نہ صرف اس دنیا میں وہ یہ موجود رہے گا، بلکہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک ابدی دنیا میں بھی اپنی شخصیت کو برقرار رکھے گا۔ تو اب ان صحیح، دو دنیاؤں کے لیے اگر انسان اپنی شخصیت کو نکھار لے کر آئے یا اپنی شخصیت میں کمال پہ پہنچے، تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسی راہ ہدایت کی ضرورت ہے جو نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی ہمیں توشہ فراہم کر سکے، ہمیں راہ ہدایت دے سکے، ہمیں وہ گائیڈ لائن دے سکے کہ جس کو اپنا کر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیابی اختیار کر سکیں۔ جزاک اللہ خانم، آپ نے بہت بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن ہمارے لیے کس قدر رحمت اور رہنمائی رکھتا ہے، اس میں کس طرح ہمارے لیے راہ ہدایت موجود ہے۔ مگر یہ بتائیے کہ خود قرآن کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ قرآن کن لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے؟ کس کیٹیگری کے لوگوں کو قرآن مخاطب کر رہا ہے؟ اس کے حوالے سے ذرا بتائیے۔ بالکل، جہاں پر قرآن کریم کو منتخب کرنا ہماری اولین ترجیح تھی، وہاں پہ قرآن کریم بھی اپنے لیے ان لوگوں کو چننا پسند کرتا ہے کہ جو قرآن سے حقیقی معنوں میں ہدایت کو حاصل کریں۔ خود قرآن صحیح، مجید کی ایک آیت لا یمسہ الا المطہرون، یہ آیت اتنی جلیل القدر آیت ہے کہ واقعی اگر ہم اس پہ غور کریں تو پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہی فرما رہا ہے کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے طہارت کی بنیادی شرط ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس پاکیزگی نفس موجود نہیں ہوگا، اگر کسی شخص کے پاس طہارت ایمانی موجود نہیں ہوگی، تو وہ قرآن کو کبھی بھی درک نہیں کر سکتا، وہ قرآن کو کبھی بھی اپنے لیے راہ ہدایت بنا نہیں پائے گا۔ لہٰذا اگر قرآن کریم طاہر اور مطہر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر جانب رہا ہے تو یہ ایک بنیادی شرط ہو گئی سب سے پہلے ہی کہ طہارت جو ہے قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انہی سورہ بقرہ کی آیات سے استفادہ کریں جس میں پروردگار عالم نے یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے انسان کو متقی ہونا چاہیے، اور متقی اور تقوی وہ یعنی مقام اور کیٹیگری ہے کہ جس کے لیے قرآن کریم ایک یعنی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے انسان جس اہلیت کا متمنی ہو وہ تقوی ہے، وہ متقی ہونا ہے۔ لہذا اگر ہم اس انداز میں دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی پھر حاصل کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس گائیڈ لائن کو سمجھنے کے لیے بھی ایک خاص مقام پر پہنچے ہوئے ہوں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ہدایت قرآن کریم سے ہمیں ملنے والی ہے وہ کوئی اور ہے، اور جو ہدایت ہمارے پاس قرآن کریم تک پہنچنے کے لیے ہونی چاہیے وہ کوئی اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہماری فطرت میں جس بنیادی ہدایت اور تقوی کو رکھا ہے، اس تقوی کی بنیاد پر جو کہ فطرت کے ذریعے ہمیں ملی، جو کہ ٹھیک ہے، فطرت کے تقاضوں بہت کی بنیاد ہمیں بہترین حاصل نقطہ۔ ہوئی ہے، اس تقوی کے بنیاد پر ہم اس بات کے اہل ہو سکتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی طرف رہنمائی حاصل کریں۔ لہٰذا پہلی ہدایت وہ ہدایت ہے جو کہ فطرت کے تقاضوں پر ہمیں حاصل ہوئی ہے، اور اس بے کے شک، اندر اگر انسان فطرت سلیم رکھتا ہے، اپنی عقل کو اس فطرت سلیم کی بنیادوں پر استوار کرنے کے بعد ان اصول و ضوابط کو پسند کرتا ہے، ان اصول و ضوابط کو اختیار کیے ہوئے ہے، تو پھر یہ وہ نہج ہے کہ جس نہج پر پروردگار عالم کی جانب سے ان انسانوں کو قرآن کریم متوجہ کر رہا ہے کہ آیا صحیح، تم چاہتے ہو بالکل کہ صحیح۔ تم مجھ سے راہ ہدایت کو حاصل کرو۔ لہٰذا یہ تقوی کہ جو انسان فطرت کے تقاضوں کے مطابق حاصل کیے ہوئے ہے، اس کے معیار پر اتر کر انسان قرآن کریم کی ہدایت کو حاصل کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ اور پھر جب قرآن کریم ہمیں ہدایت دیتا ہے تو اس کے بھی جو تقاضے ہوتے ہیں، یعنی اس کے بھی ایک اصول و ضوابط جو ہیں
ان کو اگر ہم ایک نظم و ضبط کے ساتھ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو پہلا کرائٹیریا جو قرآن کریم طے کرتا ہے وہ یہ کہ خود متقین کی صفات میں پروردگار عالم کی جانب سے قرآن کریم نے جس نظام کو واضح کیا ہے کہ ہدایت تو متقین ہی کو ملے گی، لیکن متقین وہ لوگ ہیں کہ جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بہت خوب، بہت ہی خوب۔ پہلی چیز یعنی چونکہ خود یہ ہدایت بھی قرآن کریم ہی کے ذریعے ہمیں ملی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے یعنی اس نے خود ایک نظام بنایا کہ جب تم قرآن کریم کی طرف مائل ہوئے ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم اس خدا واحد کو مان چکے ہو۔ چونکہ یہ کلام خدا کا کلام ہے، لہٰذا تمہارا خدا کے اوپر اعتقاد رکھنا، تمہارا خدا کے اوپر ایمان رکھنا لازم و ملزوم ہے۔ اور جب تم خدا پر ایمان لائے ہوئے ہو تو یہ خدا وہ خدا نہیں ہے جو تمہیں نظر آ جائے۔ لہٰذا پہلا بنیادی مقدمہ اس قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کا یہ ہونا چاہیے کہ تم اس خدائے غیب پر ایمان لے آئے ہو، اور یہ وہ مقدمہ ہے کہ جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہماری زندگی میں موجود ہونا چاہیے کہ ہمیں غیب پر ایمان لانا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی اور ہم ان کو تسلیم کیے ہیں، تو پھر ہم اس قرآن کریم کے ذریعے اس پورے دنیائے عالم کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس دنیا کے اندر سعادت کو حاصل کرنا ہے تو اس خدائے غیب پر، اس خدائے غائب پر ایمان لانا پڑے گا۔ لہٰذا ہمارے تمام کے تمام قوانین اس خدائے وحدہ لا شریک کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہونے چاہیے۔ لہٰذا پہلی چیز جو ہمیں قرآن سے متمسک رہنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے وہ یہ کہ ہم غیب پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ جو خود ہی پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ اچھا، نماز کا قائم کرنا اور غیب پر ایمان لانا، اس میں آپس میں ربط کیا ہے؟ اس میں ربط ہی یہی ہے کہ جس خدائے واحد پر ہم ایمان لائے ہیں اس خدائے واحد پر چونکہ غائب ہے، ہماری نظروں سے پنہا ہے، لہٰذا اب مسلسل اگر ہم اس کے ساتھ ایک توجہ برقرار نہیں رکھیں گے تو ہمارا سلسلہ یا ہمارا رابطہ اس خدائے غائب سے نہیں بن پائے گا۔ لہٰذا نمازوں کا قائم کرنا، دراصل پروردگار عالم نے ہمیں کچھ یا یہ کہ اس پوری ایام میں کچھ دیر کے لیے نماز کے ذریعے توجہ کو قائم کرنے کے لیے ایک وسیلہ بنایا، تاکہ کم از کم آپ اگر نماز کے ذریعے خدا سے اپنے توجہ کو، اپنے ارتباط کو قائم رکھیں تو پھر اس نماز کی بدولت ہم پورے دن میں بھی اس خدا کی جانب توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس پورے دن میں جو ہم دن گزارتے ہیں، یہ روز و شب جب ہم گزار رہے ہیں، اس خدائے غائب پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ مسلسل ایک ارتباط کی صورت میں رہیں، ایک توجہ کی صورت میں رہیں، یعنی ہماری تمام تر توجہ اس خدائے واحد کی طرف رہے۔ اس لیے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم ہم سے ارتباط میں نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن صورت وہ صورت ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس روز و شب میں توجہ کی جانب لے کر آئیں، اور نماز ظاہر بات ایک بہترین وسیلہ ہے، لیکن اگر نماز انفرادی طور پر انسان کو خدا سے جوڑے رکھتا ہے تو دوسری جانب خدا کے بندوں کے ذریعے بھی خدا کے ارتباط کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہی وہ بیلنس ہے جو پروردگار عالم نے ان آیات میں بیان کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یعنی یہ جو توجہ جو تم میری جانب حاصل کرنا چاہتے ہو، نہ صرف نماز کے ذریعے بلکہ زکوٰۃ کے ذریعے، صاحبان یعنی وہ ان بندگان خدا کے ساتھ ارتباط بھی تمہیں میرے ساتھ جوڑے رکھنے کا ایک بہترین وسیلہ فراہم کرے گا۔ جہاں ہم بالکل یعنی ایک بیلنسنگ سچویشن ہی یہی ہے
کہ ہم اپنے خدا سے توجہ حاصل کرنے کے لیے نہ صرف خود اپنی انفرادی کوشش کو جاری رکھیں بلکہ خدا کے بندوں کی جانب سے بھی ان کو وسیلہ بنا کر خدا کی جانب اپنی توجہ کو حاصل کریں۔ لہٰذا اس صورتحال میں جب ہم زکوٰۃ کے ذریعے یعنی ایک وسیلہ پروردگار عالم نے بنایا کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، لوگوں کی ضروریات پر توجہ رکھو، جب تم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو گے، جب تم ان کی زندگی کے اندر موجود مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہاری زندگی کی مشکلات کو حل کریں گے۔ لہٰذا یہ لائے عمل جو پروردگار عالم نے بنایا، اور اس کے بعد آخری چیز کہ جو پروردگار عالم کو کے ساتھ ہمارے توجہ کو برقرار رکھتی ہے وہ یہ کہ قیامت پر ایمان، عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے اصول دین میں توحید کے بعد کہ جو یعنی اگلا کنارہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ دیکھیں اصول دین میں ایک کنارہ اگر عقیدہ توحید ہے تو دوسرا کنارہ عقیدہ آخرت ہے، یعنی یہ عقیدہ آخرت ہمیں یہ برابر کرتا ہے کہ نہ صرف ہم اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی خدا کے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اگر یہ تمام کام ثمر آور نہ ہو تو پھر عقیدہ آخرت کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ یعنی اگر ہمارے عقل و فہم کے اندر ہمیں ان تمام کاموں کی اجرت حاصل کرنا مقصود نہ ہو تو پھر آخرت کی جو ایک فکر ہے، آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ دم توڑ دیتا ہے۔ لہٰذا جب جب ہم خدا کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، جب جب ہم اس کی توجہ کو حاصل کرتے ہیں اور اس کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں انجام دیتے ہیں، پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں تمہیں ان تمام کاموں کے بدلے میں اس دنیا میں وہ عطا کروں گا جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا عقیدہ آخرت ہمیں خدا سے جوڑے رکھنے کا ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ہی الٹیمیٹ ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس لائے عمل کے ذریعے جہاں پروردگار عالم نے ہمیں یہ چیزیں فراہم کی کہ ہم خدا سے متوسق رہیں، وہاں ہم جب اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں کہ ہم نے تدبر قرآن کو جو اختیار کیا وہ آخر کس مصلحت کے تحت کیا، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اس لیے کہ تدبر قرآن دراصل یعنی تدبر کے اگر ہم اصل معنی کی طرف جائیں تو اس کا اصل معنی ہی یہی ہے کہ کسی بھی کام کے انجام کی طرف نظر کرنا تدبر کہلاتا۔ تو ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر تفسیر کے بجائے تدبر کو اہمیت اسی لیے دی کہ ہم اس دنیا میں قرآن کے ذریعے اس اپنے انجام تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس قرآن کی سے ہدایت حاصل کرنے کے بعد ہمارا انجام کیا ہونا چاہیے، ہمارا انجام کیا ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم اس راہ ہدایت کے ذریعے اپنے انجام کو دیکھ سکیں، اپنے انجام کو درک کر سکیں تو یہی وہ مرحلہ ہے جو دراصل تدبر قرآن کا مرحلہ ہے، اور ہمارا الٹیمیٹ یہی ہے اور مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس قرآن کو تدبر قرآن کی پکچر میں دیکھیں تاکہ ہم اپنے انجام تک پہنچ سکیں، ہمیں اس زندگی میں موجود کاموں کا انجام معلوم ہو سکے۔ لہٰذا قرآن کریم کے اندر یہ جو مختلف صورتیں ہیں، ان صورتوں کے ذریعے جب ہم ان میں تدبر کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم اپنے ان کاموں کے انجام تک پہنچتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ غیب پر ایمان لانے کے لیے، چونکہ دیکھیں جب ہم دین اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو کہ جو خدا پر یقین نہ رکھتا ہو، ایمان نہ رکھتا ہو، لیکن یقین کے بہت سارے مراحل ہیں۔ ہم زبانی یا اپنے زبان سے جو کچھ بھی اقرار کرتے ہیں، کیا اس کا اظہار ہمارے قلب و جوارے سے بھی ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اس تمام یقین کو ہمارے اعضاء و جوارے بھی قبول کیے ہوئے ہیں یا نہیں قبول کیے ہوئے؟ لہٰذا اگر میں یہ قرآن کریم اس معاملے کے لیے بھی ہمیں ایک کمک فراہم کرتا ہے، اگر میں کہوں کہ اپنے غیب پر ایمان لانے کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن سے مدد اگر ہم لیں تو آخر وہ کون سا لائے عمل ہوگا کہ جو ہمیں اس کام کے اندر مزید تقویت دے؟ تو میں مثال کے طور پر کچھ سوروں کا اگر تذکرہ کروں کہ جس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان سوروں پر تدبر کریں تو ہمیں پروردگار عالم کے غیب پر ایمان لانے میں جو کچھ یعنی مضبوطی حاصل ہوگی،
جو کچھ تقویت حاصل ہوگی، واقعی وہ ایک ایسی یعنی ایمان ہوگا کہ جس میں ہم اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ اس خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان کو حاصل کرنے میں اور اس کی موجودگی کا احساس حاصل کرنے میں ہم بہت زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر مؤثر ترین سوروں کی اگر ہم بات کریں تو سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ نصر، یہ وہ سورے ہیں جو ہمیں اس خدائے غائب کی طرف متوجہ کرنے میں بہترین معاون اور مددگار بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے ان سوروں کے اوپر تدبر حاصل کریں تاکہ اس کے بعد ہم اس مرحلے پر پہنچیں کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کے اوپر کما حقہ یقین اور اعتماد کو حاصل کر سکیں۔ بالکل بالکل، بہت بہترین آپ نے ہمیں علم و آگہی اس وقت جو ہے وہ عطا کی ہے، بہت علم و آگہی کے دریچے کھولے ہیں، اور واقعی میں تدبر کے اسی تناظر میں رسول اکرم کا وہ قول سمجھ آتا ہے جو آپ نے کہا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جس میں انجام موجود تھا۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی شیڈول میں سے یہ وقت نکالا ہمارے لیے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمہ ذاکرہ جناب سیما زیدی صاحبہ کو اور سجاد شاہ جی کو پروگرام تدبر قرآن سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح سب کا خیال رکھیے، اور جو لوگ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں ان کی مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔